اس ٹیوٹوریل کے اندر پاور پوائنٹ میں آپ کو انسرٹ کے ٹیب کے متعلق بات کرنے جا رہا ہوں. انسرٹ کے مینیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک نیو سلائڈ اپنے لیے سلیکٹ کرتا ہوں جو سلائڈ بلینک ہوگی، بیکاز کہ انسرٹ کے مینیو میں سے میں آپ کے ساتھ سب سے پہلے ٹیبل کے آپشن کو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں. ٹیبل کی کمانڈ کی مدد لے کر آپ بیسکلی ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ کو نمبر آف راز اور کالمز کتنی ضرورت ہے، اور اسی حساب سے آپ اپنے لیے ایک ٹیبل ڈیفائن کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں اپنے بینک کے اندر کام کرنے والے امپلائیز کے نام اور ان کی ڈیزگنیشنز لکھنا چاہتا ہوں، تو میں نے یہاں سے 2 کالمز اور 3 راز کا ایک سمپل ٹیبل ڈرا کر دیا. آپ یہاں پر انسرٹ ٹیبل پہ بھی کلک کر کے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ آپ کو کتنی نمبر آف کالمز اور راز کی ضرورت ہے، جبکہ آپ اپنی مرضی سے ٹیبل ڈرا کر سکتے ہیں، جس کے لیے آپ کے پاس پینسل کا ایک آئیکن آ جائے گا اور آپ اس پینسل کی مدد لے کر اپنی مرضی سے نمبر آف راز اور کالمز جو ہے وہ ڈیفائن کر سکتے ہیں. جبکہ انسرٹ کے مینیو میں ہی ہم لوگ فی الوقت ایک سمپل ٹیبل ڈرا کر رہے ہیں، جس میں میں نے جو ہے وہ 3 راز اور 2 کالم سلیکٹ کیے ہیں. ٹیبل ڈرا کرنے کے بعد آپ اس میں اپنی مرضی کے حساب سے سائز کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں جتنا سائز آپ کو ریکوائرڈ ہے، اور کالم کے درمیان جو اسپیسز ہیں اس کو بھی آپ اپنے حساب سے کم اور زیادہ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں فرسٹ نیم لکھتا ہوں مسٹر عاطف احمد مینیجر. سیکنڈ نیم ہے فار ایگزامپل مسٹر وسیم اقبال اسسٹنٹ مینیجر، اور فار ایگزامپل مسٹر محمد احمد HR مینیجر. یہ انفارمیشن انسرٹ کرنے کے بعد اب آپ دیکھیں ٹیبل کو ڈرا کرنے کے بعد ٹیبل کے 2 مینیوز خود بخود کھل گئے، ایک ڈیزائن ہے اور ایک لے آؤٹ ہے. ڈیزائن کے اندر سب سے پہلے ہم ٹیبل اسٹائل میں چلتے ہیں، اور یہاں پر اویلیبل اسٹائل میں سے کسی بھی اسٹائل کو جب ہم سلیکٹ کریں گے تو ہمارا ٹیبل بیسکلی اس اسٹائل کے اندر کنورٹ ہو جائے گا، اور ڈیٹا ہمیں ایک بہتر اور خوبصورت اسٹائل کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہوگا. آپ کو اس میں سے جو بھی اسٹائل بہتر لگتا ہو وہ اسٹائل آپ اپنے لیے سلیکٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ ٹیبل میں اپنی مرضی سے کلر کسی کالم یا رو میں انسرٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے اپنے مرضی کے حساب سے کلرز سلیکٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ ٹیبل کی بارڈر نہیں دیکھنا چاہتے یا دیکھنا چاہتے ہیں تو اسے آپ یہاں پر ڈیفائن کرتے ہیں، لائک میں نے اس کی بارڈر آن کر دی، اور اگر مجھے بارڈر نہیں چاہیے تو میں اسے آف کر سکتا ہوں. اگر آپ ٹیبل کی سٹائل کو شیڈو، گلو یا اس طرح سے کچھ بھی کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر بنے بنائے آپشنز میں سے آپ کسی بھی سٹائل کو اپنے لیے سلیکٹ کر سکتے ہیں. ٹیبل کے تمام ایفیکٹس جو ہے وہ آپ کو اس طرح سے نظر آئیں گے. دین اس کے بعد ٹیبل کے کوئک سٹائل میں ٹیکسٹ سے ریلیٹ کچھ آپشنز موجود ہیں. آپ اپنے ٹیکسٹ کو کس طرح سے دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ ڈیفائن کریں گے. ٹیکسٹ کے کلر کو اگر آپ اپنی مرضی سے چینج کرنا چاہتے ہیں تو ٹیکسٹ کے کلر کے چینج کر سکتے ہیں. اگر آپ ٹیکسٹ کی آؤٹ لائن کے کلر کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں. اور اگر آپ ٹیکسٹ کو گلو یا شیڈو وغیرہ کچھ دینا چاہتے ہیں تو یہاں پر اویلیبل آپشنز میں سے جا کر ٹیکسٹ کو شیڈ وغیرہ بھی دے سکتے ہیں. جبکہ ٹیبل کی آؤٹ لائن کی تھکنیس کو اگر آپ بڑھانا چاہتے ہیں، لائک فار ایگزامپل میں نے ٹیبل پہ آؤٹ لائن کریٹ کی بھی ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس کی بارڈر یعنی اس کی آؤٹ لائن کی کو جو ہے وہ ڈاٹڈ اسٹائل میں کنورٹ کر دوں، تو میں اسے ڈاٹڈ اسٹائل میں کنورٹ کر سکتا ہوں. میں ایک لائن ڈرا کر لیتا ہوں پینسل کی مدد سے. یہ دیکھیں لائن ڈاٹڈ اسٹائل میں آ رہی ہے. لائن کی تھکنیس بہت کم ہے، میں لائن کی تھکنیس بڑھا کر پھر ایک پینسل کی مدد سے لائن ڈرا کرتا ہوں. اب دیکھیں لائن جو ہے وہ زیادہ ویزیبل ہے اور بہتر طور پہ مجھے نظر آ رہی ہے. تو بات کرنے کا مقصد اتنا سا ہے کہ ٹیبل کے تمام آپشنز کے اندر آپ کو ٹیبل کو خوبصورت اور اٹریکٹیو بنانے کے آپشنز ملیں گے. فائنلی اگر میں ٹیبل کی ان لائنوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں تو اریزر کے ٹول کی مدد لے کر جن لائنوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے ان لائنوں کو میں ختم کر دوں گا. لیکن لائنوں کو ختم کرنے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈیٹا ہے وہ آپس میں قریب آ گیا اور یہ ڈیٹا ان آرڈر یا مکس اپ ہو گیا، جو کہ مجھے نہیں چاہیے. تو میں دوبارہ انڈو کی کمانڈ کا استعمال کر رہا ہوں اور میں ٹیبل کی ایک نارمل بارڈر سلیکٹ کر کے پینسل کی ہی مدد لے کر دوبارہ سے ایک نارمل لائن ڈرا کر دیتا ہوں تاکہ ٹیبل اپنی اصل حالت کے اندر رہے.
لے آؤٹ کے آپشن میں جا کر ہم ٹیکسٹ کی الائنمنٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ ٹیکسٹ جو ہے وہ کس پوزیشن پہ لیفٹ رائٹ سینٹر ہوگا یا اپ ڈاؤن اور سینٹر کس پوزیشن پہ ہوگا. ٹیکسٹ کی ڈائریکشنز ہم یہاں پر ڈیفائن کر سکتے ہیں کس طرف ہونی چاہیے. تو کچھ بیسک آپشنز یہاں پر ہمارے پاس ایزیلی اویلیبل ہے. اب ایک امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ چونکہ میں نے 3 روز اور 2 کالمز کا ایک سمپل ٹیبل ڈرا کیا, اگر مجھے یہاں پر 3 سے زیادہ کالمز روز کی ضرورت ہے تو میں کیا کروں؟ تو اس کا بہترین اور آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ لاسٹ سیل پہ کھڑے رہ کر ٹیب کا بٹن کی بورڈ سے پریس کریں, آپ کے پاس نیو روز جو ہے وہ انسرٹ ہوتی چلی جائے گی. لیکن آپ کے پاس کالم نہیں آ رہا ہے. اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کالم بھی آ جائے تو اس کے لیے آپ کو اگین ڈیزائن کے اندر جانا ہوگا اور ڈرا ٹیبل کی مدد لے کر اپنی مرضی سے ایک سمپل ڈرا آپ کو کریٹ کرنی ہوگی, جس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ اسی ٹیبل کے اندر آپ اپنی مرضی کے حساب سے نیو لائنز وغیرہ ڈرا کر سکتے ہیں. دین اس کے بعد ہم چلتے ہیں ڈیلیٹ کے آپشن کی طرف. اگر مجھے ٹیبل سے انوانٹیڈ ڈرا اور کالم کی ضرورت نہیں ہے تو میں ڈیلیٹ کے آپشن میں جاؤں گا. یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کو کیا چیز ڈیلیٹ کرنی ہے, کالم ڈیلیٹ کرنا ہے یا را ڈیلیٹ کرنا ہے. تو یہاں پر ہم ڈیفائن کریں گے لائک مجھے انوانٹیڈ ڈراز کی ضرورت نہیں ہے تو میں نے اسے ختم کر دیا. اسی طرح سے گریڈ لائنز آف اور آن کر سکتے ہیں. گریڈ لائنز بیسیکلی آؤٹ لائن ہوتی ہیں. جب ہم لوگ یہاں سے بارڈر کو آف کر دیتے ہیں تو یہاں پر ہلکا سا شیڈ ہمیں بارڈر کا نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ بارڈر کا شیڈ ہمیں بیسیکلی گریڈ لائن کی مدد سے نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ دیکھیں ہلکا سا شیڈ نظر آ رہا ہے. اگر میں اسے آف کر دیتا ہوں تو یہ گریڈ لائنز آف ہو جاتی ہیں. را کو ابو اور بلو انسرٹ کیا جا سکتا ہے. لائک میں ایک را ابو انسرٹ کرنا چاہتا ہوں, میں نے انسرٹ کیا. میں مسٹر عاطف احمد کے بلو ایک را انسرٹ کرنا چاہتا ہوں, میں ایک را بلو انسرٹ کر سکتا ہوں. میں ایک کالم لیفٹ پہ انسرٹ کرنا چاہتا ہوں, ایک کالم لیفٹ پہ انسرٹ ہو گیا. اور ایک کالم رائٹ پہ انسرٹ کرنا چاہتا ہوں, ایک کالم میں نے رائٹ پہ انسرٹ کر دیا. تو اپنے کالم کے اندر اپنے ٹیبل کے اندر اگر آپ مزید راز کالمز ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر اس لے آؤٹ کے آپشن کے اندر آپ کو یہ ساری فیسلٹیز مل جائیں گی.